السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، پروگرام گہری نظر کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ ناظرین کے علم میں ہے کہ کچھ ہی دن قبل حجاج کرام جو پوری دنیا سے بیت اللہ کا رخ کر چکے تھے، انہوں نے حج جیسی عظیم عبادت کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ اللہ کریم ان تمام حجاج کرام کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، حجاج کرام کے حوالے سے ہم ہر سال ان کے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں۔ حکومتی وقت کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جو حجاج کرام کے مسائل ہوں انہیں فوری طور پر اور جلدی حل کیا جائے۔ اس سے قبل 2-4 سال قبل اگر ہم دیکھیں تو حجاج کرام کے لیے جو سرکاری سطح پہ آتے تھے یا پرائیویٹ سطح پہ، ان کے لیے کوئی اتنی خاص مشکلات نہیں تھی، لیکن یہ بات انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہی ہے مجھے کہ اس سال جو حجاج کرام پاکستان سے تشریف لائے ہیں اور جو سرکاری سطح پہ ان کو پاکستان سے حج کے لیے بھیجا گیا ہے اور ان سے حکومتی وقت نے بھاری بھرکم فیس بھی لی ہے، لیکن ان کے لیے جو انتظامات آفر کیے گئے تھے وہ مکہ اور مدینہ میں انہیں کہیں پہ بھی اس طرح سے میسر نہیں آئے جس طرح انہیں کہا گیا تھا۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے اور گہرے دکھ کی بات ہے۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ نئی حکومت آئے گی، نئی پالیسیاں ہوں گی، اس میں تمام شہریوں کے لیے جو جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کے لیے ہر ایک شعبہ زندگی میں آسانیاں آئیں گی، لیکن جس طرح 5-6 سال قبل حج میں ایک بہت بڑی سطح پہ کرپشن ہوئی، اس سال بھی اسی تاریخ کو اور اس سیاہ تاریخ کو دوبارہ دہرایا گیا ہے۔ ناظرین کرام، بذات خود میں نے حجاج کرام سے رابطے کیے، ان سے میں نے بات کی ہے۔ اس سال جتنے حجاج کرام سے بات ہوئی ہے ان کے تاثرات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ آپ کو میں ایک بات بتلا دوں، آپ حیران رہ جائیں گے جو حجاج کرام پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، مکہ مکرمہ میں جو مختلف مقدس مقامات تک جانے کے لیے جو ان کو سواری، جو گاڑیاں میسر تھی، جو ٹرینیں میسر تھی، صرف وہ دستاویزات کی حد تک تھی، یعنی کاغذات کی حد تک۔ وہاں پہ پریکٹیکلی انہیں کچھ نہیں دیا گیا، اور ستم بالائی ستم یہ کہ جو حجاج کرام کی جو ٹکٹیں تھیں ٹرینوں کی، 50,000 ٹکٹیں چور دروازے سے وہ فروخت کی گئی ہیں۔ آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیوں ایسی عظیم عبادت اور کیوں اللہ کے مہمانوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا جاتا ہے؟ آج ہم اپنے پروگرام میں اس حوالے سے ڈسکس کریں گے، لیکن جو مختصر اس حوالے سے ہمارے ساتھ مکہ مدینہ سے حجاج کرام بھی اس پروگرام میں شرکت کریں گے، اور آپ ناظرین بذات خود ان کے تاثرات، ان کی شکایات آپ سماعت فرمائیں گے۔ صرف مکہ میں یہ مسئلہ نہیں تھا کہ انہیں ٹرانسپورٹ میسر نہیں تھی، بلکہ اگر آپ رہائش کے حوالے سے دیکھیں تو رہائش ان کو مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی، مسجد نبوی میں بھی اور مسجد حرام میں بھی کافی فاصلے پر دی گئی، اور اس سے بڑھ کر ظلم یہ کہ اس شدید گرمی میں ہوٹل سے لے کے ان کی رہائش گاہ سے لے کے حرم تک ان کے لیے سواری کا کوئی انتظام خاص نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری جو اہم چیز ہے وہ حجاج کرام کے لیے کوئی سرکاری سطح پہ کوئی گائیڈ یا کوئی معلم جو انہیں رہنمائی کرتا ہو، اس کا اتنا خاص انتظام نہیں تھا، اور حتیٰ کہ کھانے کے حوالے سے حجاج کرام سے میری بات ہوئی ہے، کھانا بھی اس معیار کا نہیں۔ پچھلے سال بھی ناظرین اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی، اور میں داد دینا چاہوں گا کہ جو پچھلے ہمارے مذہبی امور کے وزیر تھے ان کی خدمات اس حوالے سے بہت اچھی رہی، اور جتنے بھی حجاج کرام خاص کر جو سرکاری لیول پہ آتے جاتے تھے مکہ مدینہ میں، تو ان کے لیے انتظامات کافی بہتر تھے۔ اس سال ہمارے پاکستان کے جتنے بھی حجاج ہیں وہ جو سعودی گورنمنٹ میں انتظامات کیے ہیں، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، ان سے وہ بڑے خوش ہیں،
کہ وہ بڑی یعنی ان کی گراں قدر خدمات ہیں حرمین کے لیے، اور لیکن جو ان کے لیے پاکستانی حکومت نے کرنا تھا، پاکستانی حکومت کے جو نمائندے ہیں اور یہاں پہ جتنے بھی انتظامیہ ہیں وہ اس میں بری طرح سے ناکام رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس حوالے سے ناظرین ہم بات کریں گے اپنے مہمانان گرامی سے۔ اس وقت حاجی رحیم شاہ صاحب جن کا تعلق گلگت بلتستان سے ہیں اور وہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اس وقت وہ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے تاثرات کیا ہیں۔ حاجی رحیم شاہ صاحب آپ لائن پہ ہیں، ہمارے ساتھ ہیں؟ جی ناظرین، ہم رحیم شاہ صاحب کے تاثرات لیں گے، ان سے بات کریں گے کہ وہ اس حوالے سے انتظامات کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ رحیم شاہ صاحب السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ حاجی رحیم شاہ صاحب، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا۔ حاجی رحیم شاہ صاحب، آپ کو حج بیت اللہ کی یہ جو عظیم عبادت ہے بہت بہت مبارک ہو۔ آپ اس سال حج پہ گئیں تو حج کے جو انتظامات ہیں وہاں پہ دو طرح کے انتظامات ہوتے ہیں۔ ایک جو آپ سرکاری حاجی پاکستان سے جاتے ہیں تو جو انتظامات پاکستانی حکومت نے کچھ کرنے ہوتے ہیں، کچھ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے، سعودی گورنمنٹ نے اس نے کرنے ہوتے ہیں۔ تو جو پاکستانی انتظامات اور جو سرکاری سطح پہ حاجی گئے تھے ان کے لیے جو پاکستانی گورنمنٹ نے جو انتظامات کیے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ نے رب کا انتہائی مشکور ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سے گناہگار کو حج کی سعادت عطا فرمائی۔ اس کے بعد میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے بہت اہم موضوع پہ مجھے انوائٹ کیا ہوا ہے۔ شکریہ۔ میرے سمیت بہت سارے حجاج اکرام پاکستان کی تعداد تو مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں، آپ کو تعداد کا پتہ چلے گا۔ جی، ہم آگے سعودی ایئر لائن کے ذریعے حرم، جی، وہاں پہ بتایا گیا کہ بطہ قریش میں آپ لوگوں کو 926 نمبر بلڈنگ میں انتظامات کیے گئے ہیں۔ بہرحال ہم وہاں پہنچے۔ اچھا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مجھے وہاں پہنچ کے حیرت اس بات کی ہوئی کہ 6 حاجیوں کو ایک کمرے میں بٹھایا گیا، پہلی بات۔ جی۔ دوسرے خواتین کو ایز اٹ از، اس طرح کہ تہذیب ہوتی ہے، ایک ثقافت ہوتی ہے اور ایک شرعی نظام ہوتا ہے کہ خواتین کو بالکل مردوں کے ساتھ کمرے میں اگر گنجائش نہیں تو بالکل ساتھ والے کمرے میں رکھا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح بھی نہیں گیپس کے درمیان میں اور خواتین اور مردوں کا آپس میں ملنا جو محرم ہیں ان کے درمیان میں بھی کچھ گیپس تھے۔ جی۔ ایک تو ہمیں یہ تھوڑا سا شروع میں ہمیں یہ مسئلہ پیش آیا۔ جی۔ سیکنڈ پہ ہمیں کھانے کے جو انتظامات، ہم نے پوچھا کہ کھانے کے انتظامات کون کر رہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کر رہی ہے۔ جی۔ سنگل ڈش ملی حاجی صاحب ہمیں، تھرو آؤٹ سنگل ڈش۔ جی۔ اس کے ساتھ کبھی کبھار جوس کا ڈبا، وہ بھی نسلے یا اس لیول کی کوالٹیٹیو والا کوئی نہیں، عام سا جوس ہوتا ہے جو بازار میں ریڈیو میں اس طرح جو مل جاتا ہے وہ جوس دیتے تھے۔ کبھی ایک کے آدھا فروٹ کا دانہ بھی مل جاتا تھا۔ جی۔ سنگل ڈش۔ جی۔ تیسرا مسئلہ تھا ہمیں اپنے ہاؤس سے حرم آنے جانے کا۔ آپ یقین کر لیں، ہم نے سنا تھا کہ پچھلی گورنمنٹ میں بہت بہترین قسم کے انتظامات کیے گئے تھے۔ 2 یا 3 حاجی بھی اگر بس میں آتے، کیونکہ ہمیں اپنے اوقات کی قیمت ہوتی تھی، ہمیں حرم کی ٹائم کا مسئلہ ہوتا تھا۔ ہم وہاں بیٹھتے تھے کبھی آدھا گھنٹہ کبھی پونے گھنٹہ، ہمیں بٹھایا جاتا تھا ہاؤس سے اور ہمیں گدائی کوئی اڈا تھا آگے، ایک بس ہمیں وہاں ڈراپ دیتی تھی، وہاں سے حرم تک بالکل ٹائم نہیں جاتا تھا۔ وہاں زبردست نظام تھے، وہ سعودی گورنمنٹ کی تھی۔ جی۔ ٹھیک ہے۔ جب یہ بات میں نے اپنے جو سیکٹر انچارج ہے اس تک میں نے یہ بات پہنچائی کہ بھائی جان ہمیں 600 سے، ہم ایک بلڈنگ میں 9 سے 26 میں تقریباً 600 300 تقریباً 900 کے قریب ہم حجاج کرام تھے جو پاکستان سے تھے، ریلیٹڈ تھرو پاکستانی۔ جی جی۔ میں نے کہا پاکستان کے جن حاجیوں کو آپ لوگوں نے اتنا جلد کیوں کروا رہے ہو؟ بس کا انتظام نہیں ہے، بیٹھتے ہیں گھنٹے۔ بڑی محنت سمجھت کے بعد ہمیں انہوں نے بتایا کہ آپ کو 7 بس اس مسجد بھی دیا ہوا۔ شرط یہ کہ ہمیں ٹرانسپورٹیشن کی فیسلٹی بالکل بھی اس حساب سے نہیں ملی جس طرح حجاج کرام کو خدا کے مہمانوں کو ملنی چاہیے، وہ بالکل نہیں ملی۔ ہمارے پوری بلڈنگ کی طرف سے میں یہ بڑا کنسرن شو کر رہا ہوں کہ آگے آنے والے حاجیوں کے لیے کم از کم اس طرح کے انتظامات نہ کرے تاکہ ٹائم بچ۔ اچھا رحیم شاہ صاحب، یہ جو انتظامات تھے مکہ میں بھی اور مدینہ میں دونوں جگہ ایک ہی طرح کے تھے، ناقص تھے؟ نہیں میں آ رہا ہوں اس سائڈ سے، جس میں آ رہا ہوں جی۔ اس کے بعد حاجی صاحب پہ ہمارے حج کے فرائض سٹارٹ ہوئے ہیں۔
सुनने में यह आ रहा था कि रेल के टिकट भी मिलेंगे, अगर जिनको रेल का टिकट नहीं मिला तो उनको बेहतरीन किस्म की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलेगी जी। आप यकीन कर ले, जिस दिन हमारी रवानगी हो गई आगे मीना की तरफ, रात को 8 बजे हमें बिठाया गया नीचे कि आ जाओ जी, आपको सऊदी वाले ट्रांसपोर्टेशन के जरिए आपको यहाँ से पिक करेंगे। 8 बजे से हम 10 बजे तक खवातीन समेत नीचे छोटे से हाल के अंदर 1000 के करीब हुज्जाज किराम सामान समेत वहां बैठे। आप खुद अंदाजा कर सकते कि कितना बड़ा रश और कितनी बड़ी हल्लो गुल्लो। जब 10 बजे तक बताया गया तो नहीं आए, तो हमने कहा यार ये कोई तरीका नहीं है, सारे मर्द खवातीन को घर से बिठा के ट्रांसपोर्ट की आता पता नहीं आपने क्यों हमें बुलाया हुआ है, सारे हैराम में बैठे हुए बेचारे हुज्जाज किराम। हम गए, हम सो गए, रात को 1 बजे उन्होंने दोबारा हमें जगाया, अभी आ जाओ अब बात आ रही है। बहरहाल सुबह की नमाज से घंटा पहले हमें बिठाया गया जी। आप यकीन कर ले, मैं खुद खड़ा होके बतकुरे से मिना गया हूँ। ठीक, मिना में हम गए, मिना में जिस तरह के इंतजाम थे, छोटा बहुत ही तंग किस्म का बेड बनाया गया था। ठीक है, पाँव हमारे आधे नीचे होते थे उस बेड में, डबल बेड। जिस हॉस्पिटल में बच्चों के जो वार्ड होते हैं, किसी को नीचे बिठाया ट्रीटमेंट में, किसी को ऊपर बिठाया जी। छोटा सा फॉर्म था। वहां पे जो हमारे साथ खाने के मामले में जो बदतमीजी और बेसलूकी की, वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, अल्लाह ताला की सब कर लेगा इंशाल्लाह। हमें 2 टाइम का तो खाना ही नहीं मिला। ठीक, अच्छा रहीम शाह साहब, इंतज़ामात 2 तरह के होते हैं। कुछ इंतज़ामात वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है सऊदीया उसने करने होते हैं, कुछ पाकिस्तानी हुकूमत ने। तो आप दोनों गवर्नमेंट के जो इंतज़ामात हैं उसमें क्या मुआवजा करेंगे? ये मक्के के इंतजामात टू सम एक्सटेंट आई कैन से कि मक्के के इंतजामात, मदीने के इंतजामात और मिना के इंतजामात से बहुत अच्छे थे, रेजिडेंस के हवाले से और खाने के हवाले से मिना में। और मिना में हाजी साहब जो दूसरा मंच है जो बहुत ही इम्तियाजी किस्म का सलूक हुआ। सुबह हमने इंतजार की, इशरा की नमाज पढ़ा, काफी बैठे, सारे हुज्जाज किराम गाड़ियों पे जा रहे हैं। सिर्फ हम 87 मकतब की मैं बात करूंगा, जिसमें कम से कम 1000 से ज्यादा हमारे पाकिस्तानी भाई थे। बस नहीं आई, हमें बताया गया कि यार बस आ रही है, नहीं आएगी। हम पैदल चले, हम अपने ग्रुप के साथ, हम कोई 20-25 हुज्जाज किराम थे। हम आगे जाके रास्ते में खवातीन फिर ना जा सके तो हमने अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे गाड़ी हायर किया। हम वहां पहुंचे आगे अरफात में जी। अरफात का हमारा फरीजा इंतजाम होने के बाद बड़ी मुश्किल से हमारा मकतब इतने कोने में था कि वहां पे आम आधे हाजी तो मेरे ख्याल में पहुंचे ही नहीं है, मकतब का आधा पता नहीं था। और यहाँ पे मैं एक बात और भी कोट करूंगा, मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से मुखातिब हूँ कि खुदा के लिए जो माविनीन को रखा हुआ है, इनको ये थोड़ा सा ट्रेनिंग भी दे दे और इनको खास स्पेसिफिक पॉइंट्स भी बिठा दे जहाँ पे पाकिस्तानी हुज्जाज किराम को मसला मसाइलों को गाइड कर ले। सबसे पहली बात तो ये है कि जो जिम्मेदारों की मैं बात नहीं करूंगा, जो ऑफिशियल ग्रुप आएगा, जो आम बंदे बिठाते हैं वहाँ पे, इनको एक तो वो नक्शों की समझ में नहीं आती है, दूसरा उनको सऊदी हुदूद का भी बिल्कुल पता नहीं होता है। वो एक गाइड करते उस जगह में जाओ, उधर जाए, तो वो कहेगा दूसरी, वो कहता आप गलत है, वो आप उधर जाए, तो वो भी एक बड़ा मसला हो। बहरहाल शाम को हमारे जो वकूफ अरफात के बाद हमारी जो वापसी पे इंतहाई थके हुए हैं, खाना नहीं मिला हुआ है। वहां से जब वापसी पे हमने गुजारिश की अपने मकतब में जाके कि यार अभी तो ट्रांसपोर्ट हमें दे दो, वहां से भी नहीं दिया हुआ है। उसने कहा आ जाएगा, आप फलां पॉइंट पे जाके बैठो, वापस आ जाएगा। बहरहाल हल्ला होता है, वहां पे भगदड़ होती है। वहां पे गए, वहां पे कोई 1.5-2 घंटा हमने इंतजार किया, कोई बस नहीं आई सब। वहां से हम खवातीन और बूढ़े मर्द खवातीन को लेके हम आ गए वापस मुस्तलिफा की तरफ जी। ना हमें बस की फैसिलिटी मिली, रेल तो हमने ख्वाब में भी नहीं देखा हुआ। जब वहां पे आगे मुस्तलिफा पे आके हमारी रात गुजरी, मुस्तलिफा से फिर अपने फराइज अंजाम देने के बाद दोबारा मिना से हमें कम से कम मक्के तक उनकी ट्रांसपोर्टेशन हमें देनी थी, ना हमें मक्के तक मिली। तो बिल्कुल किसी किस्म की अच्छा कुछ भी नहीं। और इस वक्त रहीम शाह साहब, जाहिर बात है ये जो जितनी फैसिलिटीज़ देनी थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, इसके मद में पाकिस्तानी जितने भी हाजी आए हैं उनसे बड़ी रकम भी वसूल की है सरकारी फ़ीस के तौर पे। तो क्या समझते हैं कि जो आप लोग जो हाजी आए थे पाकिस्तान से, जब आ रहे थे आपके साथ जो मुआहिदे हुए थे वहाँ पे कि आपको ये चीज़ें मिलेंगी, ये सहूलियात मिलेंगी, वो आके आपको यहाँ पे नहीं मिली, तो अभी आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट से आपका मुतालबा क्या है? क्योंकि अगले साल फिर हाजियों ने आना है, अगले साल उसके बाद फिर हाजियों ने आना है, तो क्या आप मुतालबा करते हैं? हाजी साहब, हमने इस इशू को
वहाँ के जो सेक्टर इंचार्ज थे बदकुरेश के जी मेरे साथ पूरा वफद आया, हम गए वहाँ पे सेक्टर इंचार्ज को मैंने बार बार कॉल की, उसने अपने नुमाइंदे को भेजा, मैंने कहा नहीं आप खुद आ जाएं, वो खुद आया वहाँ पे, खुद आया तो हमने कहा सर हमें ना रेल की फैसिलिटी मिली हुई है ना हमें बस की फैसिलिटी मिली हुई है, कहा तो ये जा रहा था इतने इसके मद में हमारे पैसे भी काटे गए और इससे पहले जिन जिन लोगों को रेल की टिकट नहीं मिली या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं मिली उनको पैसे रिटर्न हुए हैं, आप हमें कर ले। बहरहाल उसका सेक्टर इंचार्ज आप थोड़ा सा कंफर्म कर लो उसको, आपको खुद उसका नाम और उसका आता पता सब पता चलेगा। उसने हमें कहा कि हम कर रहे हैं हमने आपकी कंप्लेन आगे दी है। अभी तक इंतहाई मायूस कुन हालत में हम वापस अल्लाह के इस मौजूद तरीन जगह को छोड़ के 17 तारीख को हमारी फ्लाइट है, कुछ भी नहीं मिला हुआ है और इम्कानात भी कभी इम्कानात है कि हमें कुछ ना मिले। मेरी पाकिस्तान गवर्नमेंट से खासकर अपना प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं ये रिक्वेस्ट कर लूंगा कि नवाज शरीफ के दौर में जो फैसिलिटीज मिली थी वो इस ईयर को अगर कंपेयर करें तो दैट वाज वेरी गुड फैसिलिटीज विच वर डिलीवर्ड टू दी पाकिस्तानी हुज्जाज। इस वक्त तो खैर इनकी गवर्नमेंट भी थोड़ी सी नई जरूर होगी, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट यही करूंगा, मैं 1000 के लगभग हुज्जाज कराम के नुमाइंदे की हैसियत से इन सारों की एक्सपेक्टेशन है अपना इमरान खान साहब से, वज़ीर आज़म साहब से, ये कम अज कम उन हिजाज कराम का डेटा आप लोगों के पास मौजूद है जिनको ट्रांसपोर्ट और रेल की फैसिलिटी नहीं मिली हुई है और ना कुछ सही तो इसके मद में जो पैसे हमारे काटे गए वो पैसे कम अज कम इन हुजाज कराम को पाकिस्तान में उनके घरों में वसूल होता है। और दूसरे उस अपना वज़ीर आज़म साहब से मेरी ये भी रिक्वेस्ट होगी कि खुदा के लिए आगे आने वाले जो हुजाज कराम है उन्हीं की थोड़ी सी हम पाकिस्तानी इतने अल्लाह रहम करे, हम एक बहुत बड़ी ताकत है अल्लाह के फजल करम से, पाकिस्तान इस्लामी मुमलिकत है, एटॉमिक हमारी पावर है, लेकिन जो सलूक हमारे साथ यहाँ पे खुसूसन मदीना अल्लाह के नबी के बिल्कुल हम पहलू में बैठे हुए हैं। जिस होटल में खुदा की कसम में बैठा हूँ हाजी साहब, उस होटल में अगर काश एक विजिट कर ले आप तो आपको खुद रहम आ जाएगा कि यार यहाँ पे तो अल्लाह रहम करे जानवरों को भी नहीं बैठाया जाता है, कहीं पे पानी नहीं है, किसी की बाथरूम खराब है, सारे लोग जो है वो मस्जिद नबी के बाथरूम और वो इस्तेमाल कर रहे हैं, शावर नहीं है नहाने के लिए, आप यकीन कर ले जिस पूरी उस ब्लॉक में फिर किसी भी रूम में उसमें बाथरूम में शावर नहीं है और जो अरबी बिठाया हुआ है नीचे वो सलूक कर रहे हैं वो होटल वाले। इस सलूक को अगर कोई देखा कोई बंदा देखे चले जी हाजी रहीम शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपकी शिकायत और आपका जो मुतालबा है गवर्नमेंट से, यकीनन ये गवर्नमेंट तक पहुंच जाना चाहिए और हम इसको पहुंचाने में भरपूर अपना किरदार अदा करेंगे, क्योंकि ये एक हाजी का मसला नहीं है, आपका नहीं है, किसी दूसरे फ़र्द का नहीं है। ये पाकिस्तान से तकरीबन हज़ारों में लाखों में जो हाजी आते हैं उन तमाम के साथ अगर ऐसा ही सलूक किया जाएगा तो ये बहुत ही बुरी बात है। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, आपने वक्त दिया। जी नाजरीन, रहीम शाह साहब के जो तासुरात थे वो उन्होंने यानी ख़ुद मस्जिद नबवी और मदीना मुनव्वरा से आप नाजरीन के साथ शेयर किए हैं, तो इनसे आप यानी जो इंतज़ामात हैं नाक़िस हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने मायूस हैं। देखें ज़िंदगी भर लोग कमाई करते हैं, मेहनत करते हैं, मज़दूरी करते हैं और एक एक पाई एक एक रुपया जमा करके उनके दिल की ये ख्वाहिश होती है कि वो हरमैन का सफ़र करें, वो वहाँ पे जाएं। इतनी गुर्बत में लोग एक एक पैसा जमा करके हुकूमत को इतनी भारी भरकम फ़ीस अदा करके वो यहाँ पे आते हैं और हुकूमत उनको इस तरह ठरका के इस तरह मायूस जब वापस भेजेगी तो यकीनन ये एक अच्छी बात नहीं है और दुरुस्त इक़दाम नहीं है। तो इस हवाले से जितने भी यानी हुकूमती ओहदेदारान हैं वो जिस तरह 2012-10 में हज के हवाले से तहक़ीक़ात हुई थी और उसमें बहुत बड़ी करप्शन सामने आई थी, जो मुफ्ती सईद काज़मी साहब थे पीपल्स पार्टी के, यानी उन्होंने किस तरह से इसमें खुर्द-बुर्द किया था। इस साल भी हमारा ये पुरज़ोर मुतालबा है कि हज के इंतज़ामात और यहाँ पे जितने भी हुकूमती नुमाइंदे हैं उनसे तहक़ीक़ात कराई जाएँ, इसके लिए कमेटी तश्कील दी जाए और यहाँ जो भी हाजियों के साथ सलूक हुआ है उसका यानी सख्ती के साथ नोटिस लेके उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, ताकि आइंदा कोई करप्शन तो होती है नाज़रीन, आप जानते हैं पाकिस्तान में कोई ऐसी फील्ड नहीं है, कोई ऐसा शोबा नहीं है कि जिसमें करप्शन ना होती हो। आप सेहत का शोबा देखें, आप तालीम का देखें, आप वापडा का देखें, आप PIA का देखें, आप नासा का देखें,
کسی بھی آپ CDA میں دیکھیں، آپ سیاست میں دیکھیں، آپ جو سماجی جو لوگ ہوتے ہیں ان میں دیکھیں، ہر جگہ کرپشن کا بازار گرم ہے. لیکن چلیں قوم اس کو تو برداشت کر رہی ہے، ایک عرصے سے ہم برداشت کر رہے ہیں، اب بھی شاید ہم برداشت کر لیں. لیکن اس حوالے سے تو دل بہت دکھتا ہے کہ اللہ کے مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے اور ان سے یعنی ان سہولیات کے عوض اور ان انتظامات کے عوض ان سے فیس لی جائے. ایک ایک چیز کا پیسہ لیتے ہیں، یہ کوئی مفت میں آ کے یہاں پہ وہ نہیں کرتے. اور پھر یہ شرم کی بات ہے ہمارے لیے، افسوس کی بات ہے ہمارے لیے کہ جو سعودی حکومت ہے ان کے انتظامات، حالانکہ ان کے پاس لاکھوں لوگ آتے ہیں، 24 لاکھ کم و بیش اس سال 24 لاکھ حجاج کرام تشریف لے گئے ہیں بیت اللہ شریف. 24 لاکھ حجاج کو سنبھالنا، ان کے لیے انتظامات کرنا، یہ سعودی حکومت کر رہی ہے اور لوگ ان سے خوش ہیں. ہمارے حاجی محدود ہوتے ہیں، ان 24 لاکھ میں وہ کتنے فیصد ہوں گے؟ اگر اس کے ہم پرسنٹیج نکالیں تو چوتھا حصہ بھی نہیں بن سکتے، 5واں نہیں، 10واں بھی نہیں، اس سے بھی کم حاجی ہیں اور ان کے ساتھ ہم ایسا ظالمانہ سلوک کر رہے ہیں. تو حکومت وقت اس حوالے سے تحقیقات کرے اور یہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس یعنی یہ جو حج انتظامات ہیں اس میں جو خرد برد ہیں، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ تو ناظرین، پچھلی گورنمنٹ پہ ہم بہت الزامات لگاتے رہے کہ اس نے کرپشن کی ہے، اس نے ہر ایک فیلڈ میں خرد برد کی ہے. لیکن یہ چیز میں نوٹ کر رہا ہوں کہ پچھلی گورنمنٹ نے حج کے حوالے سے ان کے انتظامات بہت شاندار تھے، اور جتنے بھی حاجی جاتے تھے واپس پاکستان آتے تھے تو پاکستان میں ان کے تاثرات بہت ہی خوش آئین ہوتے تھے، خوش آئین تاثرات. اور بڑی یعنی اس سے خوشی ہوتی ہے کہ جب حاجی جاتے ہیں. ایک تو حج عبادت ایسی ہے کہ اس میں جسمانی تھکاوٹ ہوتی ہے، وہاں پہ محنت ہوتی ہے، اور اس کے اوپر اگر حکومت بھی اس طرح کا رویہ اختیار کرے تو بڑے حاجی مایوس ہو کے آتے ہیں. اگرچہ حج میں مشقت اور تکلیف یہ ایک فطری امر ہے، لیکن ظاہر بات ہے انسان اور بشریت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان کو تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ سہولت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر یہ سب چیزیں حاجیوں کو فراہم نہ کی جائیں تو ان کی تھکاوٹ دوبالا ہو جاتی ہے، ڈبل ہو جاتی ہے. تو اس سال کی جو ایک اہم چیز یہ ہے حجاج کرام کے حوالے سے کہ حجاج کرام کے لیے کوئی رہنما گائیڈ. اور میں نے کچھ حاجیوں سے بات کی، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم جاتے تھے، جو پاکستانی وہاں پہ نمائندے ہوتے ہیں ان سے بات کرتے تو وہاں پہ بھی ہمیں مایوسی ہوتی. یعنی حاجی اپنی فریاد لے کے جاتے ہیں، اپنی شکایت لے کے جاتے ہیں، ایک شخص ہے اس کو حکومت نے وہاں نمائندہ بنا کے بھیجا ہے، انہی حاجیوں سے جو پیسے لیے جاتے ہیں انہی پیسوں میں سے اس کو بھاری بھرکم تنخواہ دی جاتی ہے، اس کو سہولیات دی جاتی ہے، اس کو فیسلٹیز دی جاتی ہیں، اور وہ انہی حاجیوں کے پیسوں پہ وہاں پہ پہنچا ہوا ہے، وہاں پہ وہ نمائندہ بنا ہوا ہے. تو کم از کم ایسے لوگوں کو حاجیوں کا احساس کرنا چاہیے. جتنے بھی حاجی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی پاکستانی کسی نمائندے کے پاس جاتے، ہمیں یہ مسئلہ درپیش ہے، تو ہمارے اس مسئلے پہ وہ کان تک نہیں دھرتے. اس مسئلے کو سننا، اس کے حل کے لیے آگے کوشش کرنا، پیش رفت کرنا، اس شکایت کا ازالہ کرنا، یہ تو دور کی بات ہے. یہاں تک یعنی مایوسی کی بات ہے ناظرین. اور یہ باتیں ہمیں بالکل اس کو کھل کے کرنا چاہیے تاکہ حکومت وقت اس پہ ایکشن لے. یعنی یہاں تک کہ وہ نمائندہ جو اللہ کے مہمان ہیں ان کے ساتھ سیدھے منہ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے. تو یہ کس طرح کے یعنی انتظامات ہوں گے، کس طرح کے یعنی حالت ہوگی. اور دوسری جو اہم چیز ہے وہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، ان کے کھانے کے حوالے سے. پچھلے سال ہم نے حاجیوں کے جو تاثرات ہیں انہیں قلم بند کیا تھا، تو یہاں تک حاجیوں کو سہولیات میسر تھیں کہ حاجیوں کو موبائل کارڈ تک دیا جاتا تھا، کھانا بہترین، ہوٹل حرم کے قریب.
اگر آپ ناظرین میں سے کسی نے مکہ مدینہ کی زیارت کی ہو تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ وہاں پہ گرمی کس شدت کی ہوتی ہے. پھر اگر ہوٹل یعنی رہائش گاہ اور حرم کے درمیان فاصلہ ہو تو کس قدر مشکل ہوتا ہے. اور اس سے بڑھ کر پھر مسئلہ ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ ہمارے جتنے حاجی جاتے ہیں وہ آخری عمر میں جاتے ہیں، یعنی جب وہ بالکل ضعیف العمر ہو جاتے ہیں تب وہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو اس وقت پھر حاجیوں کی یعنی اس جسمانی صورتحال کو دیکھ کے، ان کی صحت کو دیکھ کے اگر دیکھا جائے تو ان کی حالت اور وہاں پہ جو فاصلہ ہوٹل کا، حرم کا اور اس شدت کی گرمی، یہ سب پھر اس سے دلی دکھ ہوتا ہے. ناظرین یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اپنے جو دیگر حاجی ہیں ان کے ساتھ بات کریں گے، ان سے ہم جانیں گے کہ ان کے تاثرات کیا ہیں. انتظامات کے حوالے سے حاجی رحیم شاہ صاحب نے تو کھل کے بات بتا دی ہے اور انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے. دیگر حاجیوں سے بھی ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں انتظامات کے حوالے سے جو حکومت پاکستان نے حجاج کرام کے لیے پیش کرنے تھے اور جو خدمات حکومت وقت نے پیش کرنے تھے. تو ناظرین میں عرض کر رہا تھا کہ پاکستانی اداروں میں جہاں دیگر جتنے بھی ادارے ہیں ان کی شفافیت بہت ضروری ہے. وہاں پہ جو ایسے کالی بھیڑیں ہوتی ہیں جو قوم کو لوٹتے ہوئے، جو ملک کو لوٹتے ہوئے ان کے دل میں ذرا برابر رحم نہیں آتا. وہ اتنا تمیز نہیں کر سکتے کہ میں جس شخص کو لوٹ رہا ہوں کیا پتہ یہ ایک ایسی جگہ پہ آیا ہوا ہے، اگر یہ ایک بار ہاتھ اٹھا کے اللہ کی دربار میں میرے حوالے سے ایک بھی شکایت پیش کرے تو میری زندگی برباد ہو جائے گی. لیکن دنیا کے حصول کے لیے، دنیا کی لالچ کے لیے ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں. پیسوں کی خاطر، دنیا کے جاہ و جلال کی خاطر ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں. ہم بحیثیت قوم ہم اس قدر گر چکے ہیں کہ یقین جانیے بس اوقات تو اپنی جو قومی المیہ ہے ہمارا، کہ ہم بحیثیت قوم اتنے گر چکے ہیں کہ اس صورتحال کو دیکھ کے دلی دکھ ہوتا ہے. ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، ہماری کیا حالت ہوتی ہے. ہم میں پاورفل قوم بننے، ترقی یافتہ قوم بننے کے جو اوصاف ہیں وہ ہم میں سے دن بدن ناپید ہوتے جا رہے ہیں.
تبھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ قوم میں کوئی ایسی شخصیت پیدا نہیں ہو رہی. قوم، مائیں وہ بچے جنم نہیں دے رہی جو قوم کی رہنمائی کریں، جو ملک کی رہنمائی کریں. ہمارے سیاست میں جو لوگ ہیں، سب سے بڑے جو دنیا جہان کے سب سے بڑے ڈاکو وہ ہم نے اپنے لیڈر بنائے ہوئے ہیں. اگر ہمارے جو مذہبی طبقے کو دیکھیں تو وہاں سے بھی ہمیں مایوسی ہوتی ہے. ہماری جو دوسری جو جتنی یعنی ذیلی شاخ ہیں، قبائل میں ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں، وڈیرے ہوتے ہیں، ہر جگہ سے ہمیں دھکیلا جا رہا ہے، دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو بحیثیت قوم ہم اس قدر گر چکے ہیں کہ ہم یہ تمیز نہیں کرتے کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے دنیا کیا سوچے گی، دنیا کیا کہے گی. لیکن ہم ڈٹے ہوئے ہیں اپنی اس روش پہ، اپنے اس ایک طور طریقے پہ جو کہ ہرگز درست نہیں ہے، جسے ہرگز درست تسلیم نہیں کیا جا سکتا، جس کو داد نہیں دی جا سکتی، بلکہ اس کی ہر میدان میں مذمت کی جا سکتی ہے. جہانزیب صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی. جہانزیب صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا. جہانزیب صاحب بات کر رہے ہیں حجاج کرام کے لیے جو انتظامات اس سال کیے گئے ہیں. زیادہ تر حجاج جن کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوا ہے وہ انتظامات کے حوالے سے شکایت کرتے نظر آ رہے ہیں اور مایوس ہیں کہ جو پاکستانی گورنمنٹ نے ان کو بھیجا ہے، ان سے فیس لی ہے اور جو ان کے لیے انتظامات کرنے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے. تو آپ بھی حجاج کرام کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، ان کے مسائل جاننے کی کوشش کرتے ہیں، حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا تجزیہ ہے اس سال کے جو انتظامات ہیں حج کے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ عبداللہ صاحب، بڑا اہم ایشو ہے جس پہ آپ نے بات کی ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ دنیا جہاں ترقی کے مناظر طے کرتے ہوئے چاند اور مریخ پہ پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے، جی ہم روز بروز ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ بٹائی کی طرف جا رہے ہیں. جی بالکل پستی کی بات طرف یہ ہے جا رہے ہیں. کہ جب 4 سال اس حکومت نے پورے کیے، 4 سال اچھے انتظامات کیے، اور اب آخری سال کے جو انتظامات ان کے حصے میں آئے تھے، انہیں بھی پتا تھا کہ ہمارا آخری سال ہے، تو بظاہر تو انہوں نے ٹھیک. جی ہلو جی آواز آ رہی ہے جہانزیب صاحب؟ ہلو جی جہانزیب صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو جہانزیب صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی، میں نے کہا بظاہر تو انہوں نے ٹھیک ہے نظام کو چلایا، لیکن حجاج کرام کے ساتھ انہوں نے اس دفعہ دغا بازی کی اور انہوں نے ناقص انتظامات، اس قدر ناقص انتظامات کیے اور اس قدر کرپشن کی کھلے عام انہوں نے کرپشن کی کہ حجاج کرام کے جو ریل کے ٹکٹ تھے عرفات سے مزدلفہ تک وہ بیچ دیے انہوں نے. تو یہ زیادتیاں کی حجاج کرام کے ساتھ انہوں نے. اب کھانے کا مسئلہ جو ہے کہ حجاج کرام جو آتے ہیں پاکستان سے، ان کا کھانا شامل ہوتا ہے ان کے پیکج میں، لیکن اس دفعہ یہ کیا جا رہا ہے کہ 6 دن ہو گئے ہیں مدینہ المنورہ میں بے شمار حجاج کرام جن کو کھانا نہیں ملا. تو یہ زیادتیاں جو ہیں حکومت نے جاتے جاتے کی، اور اس بجائے اس کے کہ یہ ادارے بناتے اور ایک مثال سیٹ کر کے جاتے، لیکن بدقسمتی ہماری یہ اور پھر ہمارے حکمرانوں کی جو بے عزتی ہے کہ حج جیسے اہم معاملے میں جہاں یہ ضیوف الرحمان کو بھی ٹوٹنے سے باز نہیں آئے اور انہوں نے جاتے جاتے ان پر بھی ہاتھ صاف کیا. ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو وزیر مذہبی امور پاکستان متحد ایک مذہبی شخصیت ہوتی ہے، سردار صاحب ایک بڑے اچھے اور نفیس انسان ہیں، لیکن انہوں نے پہلے سال کے حج میں بھی کچھ کیا تھا، اپنے 70 اپنے بندوں کو لے آئے تھے گھر کے، اور جاتے جاتے یہ اب ٹیکہ لگا کے گئے ہیں، اور یہ ایک بڑی زیادتی ہے. اللہ پاک نے ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے. چونکہ گورنمنٹ پاکستان میں تبدیل ہو چکی ہے تو زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سال کے جو حج انتظامات ہیں وہ نئی گورنمنٹ کے حوالے تھے اور انہوں نے کرنے تھے. تو ہم کیا سمجھے یہ پچھلے سال کے پچھلی گورنمنٹ کے اس میں تھا؟ اب بھی جو نئی گورنمنٹ آئی ہے انہیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ حاجی کتنے آئے ہوئے ہیں، گئے کتنے ہیں، کیا انتظامات ہوئے ہیں، کیسے ہوئے ہیں، کیوں ہوئے ہیں. یہ سارے جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں، دیکھیں ابھی اگلے سال کی حج کی جو ایگریمنٹ ہے وہ ابھی سے ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ تو 1 سال پہلے کے انتظامات ہو جاتے ہیں. یہ جو ڈیل ہے، اگر آپ کو یاد ہوگا
3 مہینے 4 مہینے پہلے ہم نے خود یہاں پہ دیکھا تھا، سردار صاحب آئے ہوئے تھے اور وہ کھانے کا ایگریمنٹ یہاں کر کے گئے تھے مدینہ المنورہ میں. تو بات یہ ہے کہ یہ تو پچھلی گورنمنٹ کے انتظامات ہیں، یہ وہ کر کے گئے ہوئے سارے. ابھی نئی گورنمنٹ نے حج انتظامات کے حوالے سے کوئی ایکشن نہیں لیا یا کچھ کام نہیں کیا. ابھی انہوں نے تو اگر آپ کو یاد ہو تو حلف جو ہے وہ 1-2 دن پہلے حج سے لیا ہے. 1-2 دن پہلے اگر حج سے حلف لے جائے وزیر حج وزیر مسجد امور تو وہ ان کے بعد کیسے انتظامات آئیں گے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں جانتے اس بارے. جان زیب صاحب، نئی گورنمنٹ آئی ہے، ان کے یہ ارادے ہیں کہ وہ اداروں کو اس طرح سے بدعنوانی جس طرح حج میں اس سال ہوئی ہے، جو کرپشن ہے اداروں میں، اداروں کو ان سے صاف کیا جائے گا. تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے اس حوالے سے نئی گورنمنٹ کو، خاص کر کے حج کے اس اہم مسئلے اور اس ایک اہم جو ہے ایشو پہ نئی گورنمنٹ کو کیا ایکشن لینا چاہیے تاکہ حاجیوں کی جو شکایات؟ دیکھیں جی، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر وہ کام کیا جائے جس سے ملک کی بہتری ہو جی. اور ثم الحمدللہ چلیں نئی گورنمنٹ ایسے لوگوں کی آئی ہے جس میں ہمارے بھی کچھ دوست احباب وزارتوں تک پہنچے ہیں. تو ہمارا پیغام جہاں تک پہنچے گا انشاءاللہ ہم پہنچائیں گے، اور ہماری آواز جہاں تک پہنچے گی انشاءاللہ اسے پہنچائیں گے. 1-2 دن اگلے ہفتے تک وزیر اعظم صاحب بھی آ رہے ہیں پاکستان سے، مکہ مدینہ کا بھی سفر انہوں نے کرنا ہے اور ولی سے اس وقت یہاں پر مولانا سے ملاقات کرنی ہے. اگر ان کی مکہ یا مدینہ کی حاضری ہوئی اور ہم کوشش کریں گے میری اگر ملاقات ہوئی تو میں پرسنلی وزیر اعظم صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را نیکسٹ ٹائم جو حج انتظامات ہوں وہ ایسے مثالی ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں سے پہلے نہ ہو. اور نئی گورنمنٹ سے بہت ساری توقعات وابستہ ہیں، حکومت کو، عوام کو، اداروں کو. تو میں امید کرتا ہوں نئی گورنمنٹ ان توقعات سے پورا اترے گی. جیسے آج انہوں نے اعلان کیا کہ وزیر اعظم ہاؤس کی یونیورسٹی بنا رہے ہیں، وزیر اعظم اپنے ارادے کی تکمیل کو پوری کر رہے ہیں. اور گورنر ہاؤس کے بارے میں انہوں نے، اور مری کے گورنر ہاؤس کے بارے میں خصوصی اعلان کیا ہے کہ انہیں میوزیم بنا دیا جائے گا، عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے، اور ان کے دروازوں کے لاک جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے ہیں. تو اور مثال سیٹ کر رہے ہیں، بہت ساری مثالیں سیٹ ہو چکی ہیں. تو امید کرتے ہیں اچھی امید ہے کہ اس معاملے میں بھی بہتری ہوگی. اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ پرسنلی جو ہے جو وزیر مسجد بنے ان سے جا کے ریکویسٹ کروں گا اور ملوں گا اور اس حوالے سے اپنے تفصیلات سے آگاہ کروں گا. بہت شکریہ جان زیب صاحب، سلامت رہیں. آپ نے وقت دیا اور اس بات سے ہمیں آگاہ کیا کہ یہ جو حج انتظامات تھے، زیادہ تر لوگوں کے دلوں میں اور دماغ میں یہ شبہ تھا کہ چونکہ گورنمنٹ تبدیل ہو گئی ہے تو یہ انتظامات نئی گورنمنٹ نے کیے ہیں، یہ کرنے تھے، انہوں نے نہیں کیے، وہ اس میں ناکام ہو گئی. لیکن یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ جو سب کیا درا ہے یہ پچھلی گورنمنٹ کا ہے، اور نئی گورنمنٹ تک ہمارا میسج پہنچ چکا ہے اور پہنچنا بھی چاہیے کہ جس طرح انہوں نے عہد کیا ہے ہر ایک ادارے کو کرپشن اور بدعنوانی سے پاک کرنے کا اور قوم کے ساتھ وعدے کیے ہیں. تو یہ ہمارا پرزور مطالبہ ہے اور درخواست ہے کہ اس بڑی اور عظیم الشان عبادت کے لیے جو لوگ لاکھوں ارمان دل میں لیے آتے ہیں تو انہیں خدا را سہولت میسر کی جائے، انہیں راحت پہنچائی جائے. ان کی راحت میں ہماری دنیا کی بھی بلائی ہے اور آخرت کی بھی بلائی ہے. ناظرین، ایک حاجی صاحب سے ہم نے بات کرنی تھی، افضال صاحب، میرے خیال میں ان کا نمبر نہیں مل رہا یا رابطہ نہیں ہو رہا، کیونکہ ان کے تاثرات بھی ہم جاننا چاہتے تھے. اور بہت سارے حاجی ہیں اور جان زیب صاحب چونکہ وہاں پہ رہتے ہیں تو انہیں بھی اس بات کا زیادہ علم ہے. تو یہ سیاسی انتقام میں دیکھیں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہم بحیثیت قوم اتنے گر چکے ہیں. سیاسی انتقام میں آ کر ہم نے اس قدر گھٹیا حرکت کر دی کہ دوسروں کو بدنام کرنے کے لیے جاتے جاتے اگر ہم اس طرح کے کام کریں گے کہ ہم اس کا ملبہ دوسروں کے سر ڈالنے کی کوشش کریں تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی اور درست روش نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، درست بات نہیں ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. اور اس حوالے سے نئی گورنمنٹ سے یہ امید ہے کہ وہ نوٹس لے گی اور اس میں جتنی بھی کرپشن اور بدعنوانی ہوئی ہے اس کی تحقیقات کرے گی. ناظرین، ابھی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام میں ہم اس حوالے سے مزید بات کریں گے. بہت سارے دیگر ایسے مسائل ہیں جو وہاں پہ رونما ہوتے ہیں، وہاں ہمارے دوست احباب
وہ ہمیں وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے ہیں، تو ان سارے مسائل کو جاننے اور نئی گورنمنٹ کی رہنمائی کرنے کے لیے ہم ایک بار پھر اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آپ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ مثال اردو